السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ فقط اس جرم میں کہلائے گئے گناہگار کہ ہم بہر نموس وطن جامع تن مانگتے ہیں، لمحہ بر کو تو لبا جاتے ہیں نعرے، لیکن ہم تو اہل وطن درد وطن مانگتے ہیں۔ سامعین محتشم اور منصب انصاف کی بلندیوں پر فائز منصفین کرام اور میرے محترم اساتذہ کرام، میں افکار کی کرنوں سے الفاظ کو منور کرتے ہوئے آپ کے روبرو جس موضوع سخن پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں اس کا نام مقاصد پاکستان اور آج کا پاکستان ہے۔ ڈیفینیشن آف انڈیپینڈنس۔ آزادی ایک قوم، ملک یا ریاست کی حالت کو کہتے ہیں جس میں اس کے باشندے کسی خاص علاقے پر خود مختار ہوتے ہیں۔ آزادی ہر نفس کی پکار، ہر روح کی آواز اور ہر جان کا اظہار ہے۔ آزادی وہ عظیم نعمت ہے جو نہ صرف عقل و شعور کے حامل انسانوں کے جذبوں اور ولولوں پر حکمرانی کرتی ہے، بلکہ شعور سے عاری پرندوں کو بھی جال توڑنے، درندوں کو بھی رکاوٹ عبور کرنے اور چرندوں کو بھی توکے غلامی اتار پھینکنے کی توشیق و ترغیب برابر مبتلا رکھتی ہے۔ اس لیے کہ غلامی موت کا دوسرا نام ہے۔ جو قومیں آزادی کی نعمت سے محروم ہوتی ہیں وہ دیکھنے والوں کو تو زندہ و بیدار نظر آتی ہیں، مگر حقیقت میں وہ اندر سے مر چکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکنے سے قاصر و عاجز ہوتی ہے۔ حضرات محترم، پاکستان کے قیام کا مقصد ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام تھا جس میں مسلمانان بر صغیر اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک میں رہنے والے لوگ کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مقصد یہ بھی تھا کہ ہم اپنے آپ کو انگریز سے جسمانی، عقلی اور فکری ہر لحاظ سے آزاد کر سکیں، اور ہندوؤں اور دیگر مذاہب سے آزاد ہو کر الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر کے فریضے کو ادا کر سکے۔ مقصد یہ تھا یہاں اسلام کا فرمان ہو جاری، مقصد یہ تھا یہاں اسلام کا فرمان ہو جاری، مکمل طور پر اس ملک میں قرآن ہو جاری۔ ارباب علم و دانش، اگر میں کہوں کہ ہم آج بھی غلامی کی ایک بدترین شکل فکری غلامی کا تو شکار ہے تو یہ غلط، بے جا اور جھوٹ نہ ہوگا۔ کہنے کو تو ہم آزاد ہیں، مگر کیسے آزاد کہ ہماری سوچوں پر مغربی عطاؤں کے قبضے ہیں۔ کہنے کو تو ہم آزاد ہیں، مگر کیسے آزاد کہ ہمارا نظام تعلیم بھی یورپی مفکرین کی کردہ نقوش پر چلنے کا پابند ہے۔ کہنے کو تو ہم آزاد، مگر کیسے آزاد کہ ہمارا نظام عدل بھی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا کہ اسلامی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اسلامی افرنگی قوانین عدل پر مبنی ہے۔ کہنے کو تو ہم آزاد ہیں، مگر کیسے آزاد کہ ہمارا نظام معیشت بھی لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا کے حکم الہی کی مخالفت کرتے ہوئے یورپیوں کے طے کردے نظام ورلڈ بینک اور IMF کے سودی نظام کے تابع ہے۔ کہنے کو تو ہم آزاد، مگر کیسے آزاد کہ ہمارا نظام سیاست بھی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ امر الہی کی مخالفت کرتے ہوئے یورپیوں کے طے کردہ نظام جمہوریت پر قائم ہے۔ کہنے کو تو ہم آزاد، مگر کیسے آزاد کہ ہمارا نظام حکومت بھی الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر کے بالکل سراسر الٹ مغربی اشاروں کے متی ہے۔ ذرا مجھے تو یہ تو بتلائیے کہ ہم ہندوؤں اور انگریزوں کی غلامی سے تو آزاد ہوئے، مگر ہمیں کھال کے کائنات کی غلامی سے کس نے آزاد کیا ہے؟ کس نے شتر بے مہار کیا ہے؟ ایسی آزادی کے متعلق شاعر کیوں نہ گناہ ہے، اے وطن روٹھ گئے تجھ کو منانے والے، اے وطن روٹھ گئے تجھ کو بنانے والے، چار پیسوں کے لیے ظرف لٹانے والے، رہبر قوم کی آزادی سے توبہ ہے میری، ہے یہ آزادی تو آزادی سے توبہ ہے میری۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیے جانے والے خطے میں اسلامی بنیاد پر اسلامی قوانین کی بات کرنا تو بریت برسی، جبکہ اسلامی قوانین کی پامالی جدت پرستی کا لقب پاتی ہے۔ آج اس اسلامی فلاحی مملکت میں تلخ الفاظ تو فرقہ کا لقب پہلاتی ہیں، مگر تان و تشنیع جمہوریت کا حسن قرار پاتی ہے۔ ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیریں غلامی کی، ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیریں غلامی کی،
دن آ جاتا ہے آزادی کا مگر آزادی نہیں آتی. تاریخ پھر نئی رقم ہوگی یا کھلے گا باب نیا. تاریخ پھر نئی رقم ہوگی یا کھلے گا باب نیا. دشمن ہے طاق میں اور اپنے ہے خفا خفا. رحم کر میرے مالک اب تو ہے بس یہی دعا. ملک و قوم کے لیے جو ہو بہتر کرشمہ وہ کر دکھا. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.